علم و ادب کا گلشن رحمانی میڈیا گئے رحمانی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ارے مولانا جی ہماری تو موج آ رہی ہے. ارے مولانا جی یہ کیا دو گھوڑی کا لباس پہن رکھا ہے؟ ارے بدتمیز دولت مند اپنی زبان سنبھال کے بات کر. یہ کہ تیرے لاکھوں کی خبریں کبھی مانگنے بھی گئے ہو. جس حال میں رکھا ہے خوش ہوں آرام میں ہوں. اور تو سن تو یہ ملا ملا کہہ کر مذاق بنانا چاہتا ہے. علماء لوگوں کی تہذیب اور لباس کو ڈسکا لگانا چاہتا ہے. تو سن بد نصیب دولت مند فانوس سے بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے فانوس سے بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. واہ واہ مولانا جی کیا شاعری کرتے ہو. بتاؤ کہ رمضان کے مہینے میں آپ لوگ بھیک مانگنے نہیں آئے. 50 روپے کیا دیجیے کیا جھک جھک کر شکریہ ادا کر رہے ہو؟ کیا میں کچھ غلط کہہ رہا ہوں؟ جو حقیقت ہے وہی کہہ رہا ہوں. تم لوگ ہو ہی دو کوڑی کے. تمہاری وجہ سے ہماری انسلٹ ہو رہی ہے. بس رستے سے چلے اور جملہ بولے اور بھیک مانگے. مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے تمہاری جاہلیت پر. پہلے تو میں سمجھتے تم مغرور ہو مگر اب معلوم ہوا کہ تم ڈھیر جاہل بھی ہو. سنو تم جو رمضان کی بات کہی ہے تو سنو اس کے جواب. ہم اپنے لیے نہیں رسول کے نام کے لیے مانگنے آتے ہیں. اور جو کچھ بھی تم دیتے ہو وہ تمہارے باپ کا حق نہیں وہ تو اللہ کا حق ہے. اللہ سے دعا کرو کہ ہم لوگ تمہارے گھر جھکنے بھی نہ جائیں. تم نے کبھی دیکھا ہے غریبوں سے مانگتے ہوئے بیواؤں سے مانگتے ہوئے یتیموں سے مانگتے ہوئے؟ ہرگز ہرگز نہیں. ہم صرف اس سے وصول کرتے ہو جو صاحب نصاب ہو جو چندہ سمجھتے ہو. کاش تمہیں آج 1400 سال پہلے کا واقعہ بتاؤ تھا. خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ دیا تھا اور اسی کام میں حضرت ابو بکر اور حضرت صدیق کا ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا ہے. اگر تمہیں ساری باتیں نہیں معلوم تو جاؤ جا کر ڈوب مرو. ارے سب پتا ہے کہ بہت سارے علماء جھک جھک کر شکریہ ادا کرتے ہیں. بڑے چلے تاریخ بتانے بڑے قابل بن رہے ہیں. بھائیو یہ لوگ تو سماج سوسائٹی کو گندا کر رہے ہیں. سماج اور سوسائٹی ان سے پناہ مانگ رہی ہے. کب کالی ہوں گا یہ بھاری بوجھ؟ تم نے جو جھک جھک کر شکریہ ادا کرنے والی بات کہی ہے تو کسی درجے میں سچ ہے کہ کچھ جاہل قسم کے مولویوں نے تمہارا جھک کر شکریہ ادا کر دیا ہوگا. مجھے دیکھ کہ تم نے مجھے کبھی جھکتا ہوا پایا ہے؟ یاد رکھ وہ لوگ اپنی ضرورت پیش کریں گے مگر تیرے سامنے جھکیں گے نہیں. ارے کتنے ہیں دو چار. اعتبار تو اصلیت کا ہوتا ہے. نہیں تم جھوٹے ہو اور اکثر ایسا کیوں کرو گے؟ شاید تمہاری کمیونی سوسائٹی کو پتا نہیں. قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ارشاد ہے انما یخشی اللہ من عباد العلماء. شاید قرآن سے پیٹ بھر گیا ہو تو جسے پاک سے پانی پی لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبیوں کی وراثت علم ہے. دوسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. صحابی کا یہ قول ہے کہ عالم دین کی قوم میں عالم دین کے جس کو دیے جس سے وہ جائز ناجائز کراتے ہیں. اچھا اگر تو قابل ہے تو بتا دین کی بنیاد کن چیزوں پر ہے؟ مجھے تو معلوم نہیں اس کا جواب کیا ہوگا. سنو اب آیا اٹھ پاری نیچے. اب تو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہم یہ دو کوڑی کے لباس میں کیوں رہتے ہیں. سنو جب بھی باطل سے ٹکرانے کی ضرورت پڑی ہے تو ہم ہی لوگ اپنا کپڑا ہٹا کر سر پر کفن باندھ کر میدان میں آئے انگریزوں کا مقابلہ کرنے. شاہ ولی اللہ مولانا شیخ الہند مولانا قاسم مولانا آزاد میدان میں آئے. اور بلکہ اتنا ہی نہیں بلکہ آج کی حکومت مودی اور امت شاہ سے ہمارے مولانا ارشد مدنی مولانا عمران صاحب اور ہمارے مقرر شعلہ بھیا مولانا مفتی ہارون صاحب ٹکرا رہے ہیں. ارے مولانا جی آپ نے تو بڑا بھاری سوال پوچھ لیا. بھلا اس کا جواب ہم سب کو کیسے آئے گا؟ دیکھو جو کہ میرے دوست امریکہ سے آئے ہوئے متین پنجاری اور معین پنجاری. تو میں ان سے کچھ سوال کر سکتا ہوں؟ ہاں کیوں نہیں ضرور. اچھا تو متین پنجاری آپ مسلمان ہیں تو بتائیے غسل میں کتنے فرائض ہوتے ہیں؟ ارے مولانا جی آپ نے ہمیں تو جاہلی سمجھا ہے کیا؟ غسل میں 3 فرائض ہوتے ہیں. نمبر 1 گرم پانی. نمبر 2 صابن دانی. نمبر 3 اوپر سے نیچے تک پانی ہی پانی. اچھا تو معین پنجاری آپ مسلمان ہیں تو بتائیے مسلمان کے اوپر کتنی نمازیں فرض ہے؟ ارے مولانا صاحب میں نماز بہت پابندی سے پڑھتا ہوں. نمبر 1 جمعہ. نمبر 2 عید کی نماز. اور نمبر 3 بقرعید کی نماز. اور نمبر 4 عاشورہ کی نماز. واہ ماشاءاللہ واہ. آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو علماء کو برا بھلا کہتے ہو اور آپ کو تو دین کی بنیاد بھی نہیں معلوم. یہ دیکھو میرے ساتھ کچھ مدارس کے چھوٹے بچے ہیں. آپ جو ان سے دین کی معلومات سوال کر سکتے ہو. آپ کو ان سے یہ اندازہ ہو جائے گا جن علماء کو آپ حقیق سمجھتے ہو ان کی کیا شان ہوتی ہے. بچوں مجھے تو کچھ نہیں آتا پر تم نے اپنے استاد سے کیا سیکھا؟ مجھے تو افسوس ہو رہا ہے کہ آپ کو غسل کے فرائض ہی نہیں معلوم.
मैं बताता हूँ। नंबर 1, मुंह धोकर गुल्ली करना। नंबर 2, नाक में पानी डालना। नंबर 3, पूरे बदन पर इस तरह पानी बहाना कि एक बाल बराबर भी कोई जगह सूखी ना रहे। मुसलमानों पे 5 वक्त की नमाज पढ़ दे। नंबर 1 फजर, नंबर 2 ज़ोहर, नंबर 3 असर, नंबर 4 मगरिब, नंबर 5 ईशा। अफान बेटा, तुम बताओ इंसान मरने के बाद जिंदा क्यों किया जाएगा? इंसान मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाएगा और हिसाब व किताब भी किया जाएंगे और वो अपनी नेकी के बदले जन्नत में जाएंगे और अपनी बुराई के बदले जहन्नुम में और उस आग में डाला जाएगा। तुमने देखा ये छोटे छोटे बच्चे कितने कमाल के हैं। जब ये बड़े हो जाएंगे तो दीन और समाज के लिए, सोसाइटी के लिए बहुत कारनामा साबित होंगे। सुनो, अगर आज ये मदारिस ना होते तो तुम्हारी औलाद को ये कैसे पता होता कि दीन की बुनियाद किन चीज़ों पर है, मुसलमान के ऊपर कितनी नमाजें फर्ज है। मौलाना जी मुझे माफ कर दीजिए, हम बड़े बदनसीब लोग हैं। हम आज अल्लाह ताला से तौबा करते हैं और ये ऐद लेते हैं उल्मा को हकीम मानेंगे, उल्माओं की इज्जत करेंगे और ढेर सारे मौलवियों की इज्जत करेंगे।